السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید ہے کہ سبھی حضرات خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ تو آئیے آج درود شریف کے متعلق ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے دوران طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا تھا، ایک قدم رکھتا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا، اس کے بعد پھر دوسرا قدم اٹھاتا۔ حضرت سفیان ثوری محدث رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتے دیکھتے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی جگہ پر درود شریف پڑھتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری محدث ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ چوکنا ہوا اور وہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم ہر قدم پر درود شریف پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ وقت کے محدث اعظم نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنا راز آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ اس نے اپنا واقعہ یوں بتایا کہ بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کے لیے سفر پر نکلا۔ راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور اسی عالم میں ان کا وفات ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی شکل بالکل سیاہ ہو گئی، آنکھیں نیلی ہو گئی اور پیٹ پھول کر کے مشق کی طرح ہو گیا۔ میں رونے لگا اور روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نورانی چہرے والا شخص میرے والد صاحب کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد اس نے اپنی نورانی ہاتھ میرے والد صاحب کے جسم پر پھیرا۔ جیسے ہی جسم پر پھیرا ویسے ہی میرے والد صاحب کی شکل بھی صحیح ہو گئی، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی اور پیٹ میں جو ورم تھا وہ بھی جاتا رہا۔ یہ ساری حالت میں خواب ہی میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد میں نے اس نورانی چہرے والے دامن کو پکڑ کر کے مچل گیا اور کہنے لگا، للہ مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں؟ تو جب میں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بہت بڑا سیاکار تھا، بدکار تھا، مگر وہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب مرنے وقت اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، جب مجھ سے کوئی فریاد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے آ پہنچتا۔ اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا جو چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آنکھ جو نیلی ہو گئی تھی، پیٹ جو مشق کی طرح پھول گیا تھا، چہرہ کا رنگ بدل گیا، نورانی چہرہ ہو گیا، آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس وقت سے لے کر کے اب تک کہ میں سب سے زیادہ درود شریف ہی پڑھا کرتا ہوں نبی کونین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا،
پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنا آپ پر درود شریف پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر چاہو جتنا چاہو مجھ پر درود شریف پڑھ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا چوتھائی حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس قدر چاہو پڑھ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نصف حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھوں؟ آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر چاہو پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں تہائی حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں؟ تو آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا دن کام کے علاوہ آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تیرے ہر کام کو آسان کر دے گا، تیرے لیے بہتر ہوگا اور تیرے لیے یہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اگر لاتعداد شیر کی جماعت چھپے جنگلوں میں تنہا اس شخص پر حملہ کرے تو وہ شیر کی جماعت اس شخص کی روب و دبدبا کو دیکھ کر کے اپنی دم دما کر کے بھاگ جائے گا اور اس پر لرزہ پر اندام طاری ہو جائے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔